آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے اولیاء کی شان احادیث نبوی کی روشنی میں، یعنی آج جو ہم اولیاء کی شان بیان کریں گے اس کے اندر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان سے بیان کیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ صرف آیات کریمہ کی روشنی سے بیان ہوا تھا، تو اس حوالے سے بلا تاخیر اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں کے اندر ایک انسان تھا، وہ بڑا گناہ گار تھا۔ اس نے اتنے گناہ کیے کہ 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 99۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں 99، ایک کٹ 100 اس نے قتل کر دی۔ ایسے ہی اچانک خیال آ گیا، کیوں نہ توبہ کر لوں، اللہ سے صلح کر لوں۔ ایک بندے کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا گناہ کیا ہے؟ کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا تیری معافی نہیں ہو سکتی، اتنے قتل، جو ایک قتل کر دے وہ بہت بڑا ظالم ہوتا ہے، تو نے 99 قتل کر دیے، تجھے نہیں معافی ملے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اسے بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے۔ جب 100 پورے کر دیے تو پھر نکلا، پھر دل میں خیال آیا کہ یار گناہ کتنے بھی ہوں میرے رب کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا، جتنے بھی ہیں رب کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہو سکتے، تو رب کی رحمت کے سامنے میرے گناہ تھوڑے ہیں، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کسی اور بڑے انسان کے پاس، جسے وہ اپنے خیال میں بہت بڑا جو ہے وہ نیک سمجھتا تھا، اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں تجھے معافی نہیں مل سکتی، لیکن مجھے بتاؤ ہاں کیا میرے گناہوں سے رب کی رحمت زیادہ نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہوں، رب کی رحمت تھوڑی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، رب کی رحمت زیادہ ہے، لیکن تجھے کوئی ایسا نیک بندہ چاہیے، تجھے کوئی ایسا سفارشی چاہیے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے مولا یہ بڑا گناہ گار ہے، اس کی طرف نہ دیکھ، میری طرف دیکھ، میں نے تو زندگی تیرے مطابق گزاری ہے، تو میرا منہ دیکھتے ہوئے، آج ہم کہتے ہیں نا اور تیرا نہیں تیرے بڑیاں دا منہ مارد ہے، تیرے بڑیاں نہ ساڑھے سلام دورا نہ ہوئے تو تینوں لگ پتا جائے کہ تو گل کنج کی تھی۔ کہتے ہیں نا بزرگ، تیرا نہیں تیرے بڑیاں دا منہ مارد ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہے۔ اس نے کہا تجھے ایسا بندہ چاہیے جو رب کا فرما بردار ہو، جو رب کے ساتھ اس کا بڑا اچھا تعلق ہو، اور وہ رب کو یوں کہے مولا اسے معاف کر دے، اسے نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ یہ میرے پاس آیا ہے اور میرا تیرا جو آپس میں پیار ہے اس کی وجہ سے اس کو بخش دے۔ اس نے کہا پھر بتاؤ مجھے ایسا بندہ کون سا ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں شہر کے اندر جاؤ، وہاں ایک اللہ کا ایسا ولی رہتا ہے جو کبھی گناہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ رب بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہاں اللہ کا ایک ایسا ولی رہتا ہے جو گناہ سے بالکل دور ہے، گناہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ تم میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، میری سفارش کرو اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تمہاری وجہ سے مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے پکا ارادہ کیا، میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ نکلا، ابھی اپنے شہر سے باہر نکلا تھا، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا، اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب موت آ جائے گی، نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی، اس کی جان نہیں چھوڑی جائے گی۔ موت کا وقت آ گیا، فرشتہ آیا، اس کی جان نکال لی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس وقت وہ گرا، جان نکلنے کی وجہ سے تو وہ زمین پر گر پڑا، منہ کے بل گرا، لیکن جان نکلتے نکلتے ابھی بھی وہ اپنے جسم کو آگے گھسیٹ رہا تھا، کوشش کر رہا
رہا تھا کہ میں چلا جاؤں اس شہر میں اس نیک بندے کے پاس جو اللہ کا ولی ہے اور میرے لیے اللہ سے معافی مانگے گا۔ جان نکلتے نکلتے وہ اپنے بدن کو آگے گھسیٹ رہا تھا، گرا ہوا تھا، جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ گئے، عذاب والے بھی آ گئے، رحمت والے بھی آ گئے۔ اب عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی اس کی، ابھی اس کا ارادہ تھا توبہ کا، ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی، ابھی سوچ رہا تھا کہ میں توبہ کر لوں، اس لیے 100 کا قاتل ہے، یہ دوزخ میں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بحث ہو رہی تھی ادھر رحمت کے فرشتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کا ارادہ تو تھا، اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ ادھر عذاب کے فرشتے کہتے تھے ابھی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی، ابھی یہ 100 کا قاتل ہے، 100 کا قتل معاف نہیں ہوا، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا، جاؤ تم ثالث ہو، جا کے فیصلہ کرو، ان کی بات سنو اور وہاں جا کر فیصلہ کرو۔ وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے آ کے ان دونوں گروپوں سے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے، انہوں نے ساری بات بتائی۔ اب اس تیسرے فرشتے نے فیصلہ کیا کیا، اس نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا وہ نقطہ آغاز دیکھو جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا اور جہاں پہ ابھی پہنچا ہے، اس فاصلے کو ناپو، پیمائش کرو کتنا ہوا ہے، اور پھر اس جگہ سے لے کر جہاں اس نے جانا تھا اس ولی کے گھر تک پیمائش کرو کہ کون سا فاصلہ زیادہ ہے، کون سا تھوڑا ہے۔ اس کی لاش والی جو جگہ ہے اگر یہ ابھی اپنے شہر کے قریب ہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، اور اگر اس کی لاش اس ولی کے شہر کے قریب پہنچ گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جاتے ہی اس نے اس نیک بندے سے کہنا تھا کہ مولا سے میرے لیے دعا مانگو، اس نے دعا مانگنی تھی، اسے معافی مل جانی تھی، لہٰذا یہ اس سائڈ پہ گنا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا اب فرشتوں نے ادھر والے فاصلے کی بھی پیمائش کی، ادھر والے فاصلے کی بھی پیمائش کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب فاصلے کو ناپا گیا تو اپنے شہر کے قریب نکلا، وہ بھی اپنے شہر کے قریب تھا، اب اسے دوزخ میں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں دوبارہ اس فاصلے کی پیمائش کریں۔ جب دوبارہ پیمائش کی گئی میرے حضور فرماتے ہیں اللہ نے پہلے والی زمین کو حکم دیا تو پھیل جا، وہ پہلے والی زمین پھیل گئی، آگے والی زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا، وہ سکڑ گئی۔ جب فرشتوں نے دوبارہ پیمائش کی لاش وہیں پڑی ہوئی ہے، لاش نے کہیں حرکت نہیں کی، لیکن جب دوبارہ پیمائش کی تو اس کا فاصلہ اپنے شہر سے دور تھا، ولی کے شہر کے قریب تھا، لہذا فیصلہ ہو گیا کہ یہ بندہ اس نیک بندے کے شہر کے قریب پہنچ چکا تھا، لہٰذا یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اللہ کی جنت میں جائے گا۔ یہ دیکھیں کس بات کا اجر ملا، اللہ کے ولی کے شہر کے قریب پہنچ چکا تھا، ابھی ولی کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ جو اللہ کے ولی کے شہر کے قریب پہنچ جائے، دل میں ارادہ یہ ہو کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، میں اس سے ملوں گا، اور وہ اللہ کا ولی ہے، کوئی ذاتی اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ ہو، اس وجہ سے جا رہا ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی اس نیت کے بدلے 100 قتل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ جو 100 قتل ہوئے تھے، ہم نے تو سنا ہے حقوق العباد تو معاف ہی نہیں ہوتے، وہ کیسے معاف ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں کائنات میں جتنے لوگ ہیں کوئی ایسا انسان نہیں کہ اس کا لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین نہ ہو۔ حقوق العباد ہر بندے کے ہوتے ہیں، ہر بندے کی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو شہید نے بھی تو جنت میں جانا ہے، اگر شہید کسی کے ساتھ لڑتا تھا تو کیا وہ حقوق العباد کی وجہ سے لٹک جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہر وہ بندہ، یہ میں اصول بتانے لگا ہوں، ہر وہ بندہ جس نے ایسی موت پائی جس موت پر بشارت تھی کہ یہ موت پانے والا جنتی ہے، شہید ہو گیا، ہر ایسا بندہ جس نے ایسی موت پائی جس موت پر بشارت تھی، اس کے حقوق العباد کا ذمہ اللہ یوں پورا کرتا ہے کہ قیامت کے دن جس کسی کے ساتھ اس کا لین دین ہوتا ہے اللہ اسے کھڑا کرتا ہے، کھڑا کرے گا اس بندے کے سامنے کہ تمہارا اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مولا مجھے اتنی نیکیاں چاہیے۔ اللہ اس شہید کے کھاتے کو نہیں چھیڑے گا، اپنے پاس سے اسے وہ نیکیاں عطا کر دے گا۔
تو لہٰذا یوں حقوق العباد پورے ہو جائیں گے قیامت کے دن. جن لوگوں کی بشارت والی موت ہوگی کہ کسی خوشخبری کے تحت کہ فلاں موت حاصل کرو تو شہید ہے، فلاں موت حاصل کرو تو اس پر اجر ہے، جو اس راستے پر چلا جاتا ہے اس کا پھر قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ یوں ہوگا. اب وہ جس نے 100 قتل کیا تھا، 100 قتل شدہ آدمی قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہوگا کہ مولا اس نے ہمیں قتل کیا تھا، ہمیں اس سے بدلہ چاہیے. اب اس کا بدلہ اللہ نے یہ تو نہیں دینا کہ تم بھی تلوار پکڑو اس کو 100 دفعہ قتل کر دو، یہ بدلہ تو نہیں دے گا. وہاں تو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا قیامت کے دن. موت کو جو ہے وہ دوبارہ موت آ جائے گی، موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. یہ میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا کہ 100 بندہ جب اس کے سامنے آئے گا اللہ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو. وہ کہیں گے مالک ہمیں اتنی نیکیاں چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ ساری نیکیاں اپنے پاس سے دے کر اس بندے کو جس نے ایک ولی کے پاس جا کے توبہ کا ارادہ کیا تھا اسے دوزخ میں جانے سے بچا لے گا. تو یہ ہے ولیوں کی شان. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ کسی ولی سے ملنے جا رہا تھا، راستے میں ایک فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں. اس سے آ کر کہنے لگا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں شہر میں جانا چاہتا ہوں. کہا کس کو ملنا ہے؟ تو کہا فلاں آدمی کو ملنا ہے. اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا رشتہ دار نہیں لگتا. کہا پھر تمہارا کوئی اس کے ساتھ کوئی کاروباری کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین والا معاملہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں. کہا پھر وہ تمہارا دوست ہے؟ کہا یہ بھی نہیں. اب تینوں یہی چیزیں ہوتی ہیں کسی کے ساتھ، یا لین دین ہوتا ہے یا دوستی ہوتی ہے یا رشتہ داری ہوتی ہے، اس لیے ہم ملنے جاتے ہیں. اس نے کہا جب یہ تینوں نہیں تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ تمہارا دوست بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، کاروباری پارٹنر بھی نہیں، پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اسے اس لیے ملنے جا رہا ہوں. حدیث پاک کے الفاظ میں میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتہ بول اٹھا اے انسان میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ تیرا اللہ تجھے ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو اس ولی سے ملنے جا رہا ہے تو کسی عام راستے پر نہیں جا رہا، تو جنت کے راستے پہ جا رہا ہے. تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کی زبان نے رسالت سے جو شان بیان ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس السنیہ کتاب کا نام ہے. یہ بات ذرا آپ نے مکمل توجہ سے سننی ہے، اس میں سے ایک بھی نقطہ اگر مس ہو گیا تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ پریشان رہے گا کہ اصل میں فلاں موقع پہ کیا کہا گیا تھا. توجہ کرنی ہے. المجالس السنیہ کتاب کا نام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے پرانی بات ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی تھے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ خدائی کا دعوے دار تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں، اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اور جو اس کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سخت طریقے سے پیش آتا تھا. اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام اپنی تبلیغ کرتے، لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتے. قحط پڑ گیا، بارشیں آنا بند ہو گئیں. تو جو بادشاہ کے ماننے والے تھے نا وہ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے ہمارے رب بارش برسا، کیونکہ وہ تو اسی کو رب مانتے تھے. ہم بھوک سے مار رہے ہیں، بارش برسا. تو بادشاہ کہنے لگا آپ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں، آج شام تک بارش آ جائے گی. بولیں آج شام تک بارش آ جائے گی. پوری توجہ رکھنی ہے آپ. لوگ چلے گئے. اب اس نے ذرا اپنے اندر دیکھا کہ میں نے انہیں تو کہہ دیا ہے میں بارش برسا دوں گا، پتہ تو اسے تھا نا میں خدا نہیں ہوں، بس اپنے منہ سے بنتا ہوں. پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے ایباں تے پائے نہیں پلا ہوئی. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے جگہ ہوں، میں کیا ہوں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. پتہ اسے تھا کہ میں خدا شدہ نہیں، میں نے بنا ہوا ہوں، بس ان کے سامنے چونکہ بادشاہ جو تھا. اب اس نے کیا کیا، اس نے ایک خط لکھا حضرت جرجیس علیہ السلام کے نام. اس خط کے اندر اس قدر سخت الفاظ بولے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کے پاس جب وہ خط پہنچا تو آپ کانپنے لگے. اللہ نے وہی فرمائی کہ جرجیس تیرے پاس جو خط آیا ہے ذرا مجھے وہ پڑھ کے سنا. حضرت جرجیس کہتے ہیں مولا میں اتنی سکت نہیں رکھتا، میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا نہیں مجھے پڑھ کے سناؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، یعنی تم بے ادب نہیں بنو گے، تم بولو مجھے سناؤ. حالانکہ وہ علیم و بذات صدور ہے، بادشاہ کب کیا لکھ رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا. اور سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان مخلوق کے دل ہیں، چاہے تو ادھر پھیر دے چاہے تو ادھر پھیر دے. یہاں سے مراد اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے، اس سے مراد ہے قدرت. جس طرح آپ انگلی میں پینسل پکڑ لیتے ہیں، چاہے تو ایسے پھینکیں چاہے تو ایسے پھینکیں، اوپر پھینکیں نیچے پھینکیں، جیسے مرضی کریں. اس کا مطلب ہے
ہے وہ آپ کی 2 انگلیوں کی گرفت میں اس وقت پینسل آئی ہوئی ہے۔ اس طرح کائنات کی سرکار فرماتے ہیں کائنات کے ہر شخص کا دل اس طرح اللہ کی گرفت میں ہے، چاہے تو ایسے پھیر دے چاہے تو ایسے پھیر دے۔ تو اللہ کو پتہ تھا بادشاہ کے دل میں اس وقت کیا بات تھی جو وہ خط میں لکھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھا جرجیس بتاؤ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے کہا مولا اس بادشاہ نے لکھا ہے کہ اے جرجیس اپنے خدا سے کہو آج شام تک بارش آنی چاہیے، اگر تم نے آج شام تک بارش نہ برسائی تو میں تمہاری خدائی پر ایسا حملہ کروں گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی معاذ اللہ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کانپتے کانپتے یہ الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جرجیس جا کے ذرا اس سے پوچھو نا وہ مجھ پہ کیسے حملہ کرے گا، وہ مخلوق ہے میں خالق ہوں، میں ابھی کن کہوں وہ زمین میں دھنس جائے گا، میں ابھی فرشتہ بھیجوں وہ مر جائے گا، میں ابھی زمین کو حکم دوں زمین اسے نگل لے، آسمان کو حکم دوں وہ اس پہ ٹوٹ پڑے، میں کیا کیا طریقے ہیں میرے پاس اسے تباہ کرنے کے، لیکن وہ کیسے میری خدائی پر حملہ کرے گا، وہ تو مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ میرا جسم ہے جسے وہ کوئی نقصان پہنچا لے، نہ وہ مجھے دیکھ سکتا ہے نہ وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے، مجھے کیسے اذیت دے گا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام گئے اور جا کر کہا کہ اے بادشاہ تیرا خط میں نے اپنے خدا کو سنایا، میرا خدا کہتا ہے اس سے پوچھو تم میری خدائی پر کیسے حملہ کرو گے، وہ تو خالق ہے تم مخلوق ہو، وہ طاقتور ہے تم کمزور اور ناتواں ہو، تم اسے دیکھ تک نہیں سکتے، تم کیسے تکلیف پہنچاؤ گے۔ اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا ایک طریقہ ہے میرے پاس اسے تکلیف پہنچانے کا۔ حضرت جرجیس پوچھتے ہیں کون سا طریقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسے تکلیف دوں گا، آذیتہ بِأَذِیَّةِ أَوْلِیَائِهِ، میں مانتا ہوں کہ وہ مجھے چلتا پھرتا نظر نہیں آ سکتا، لیکن معاشرے میں اس کے ولی تو موجود ہیں، معاشرے میں اس کے یار تو موجود ہیں، میں تکلیف دوں گا اس کے اولیاء کو، آذیتہ بِأَذِیَّةِ أَوْلِیَائِهِ، میں اللہ کو تکلیف دوں گا اس کے یاروں کو تکلیف دے کر، جب اس کے یاروں پر زمین تنگ کر دوں گا، بادشاہ میں ہوں زمین تنگ کر دوں گا تو یہ تکلیف رب تعالیٰ کو ہوگی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام بڑے غصے سے نکلے، آ کر جب فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اللہ کو یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بدبخت یہ طریقہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں تیرے ولیوں کے اوپر زمین تنگ کر دوں گا۔ اللہ چاہتا اسی وقت ایک دفعہ کن کہتا، بادشاہ کی زبان کو لکوا ہو جاتا، بولنے جوگا رہتا ہی نہ، اللہ چاہتا تو فالج ہو جاتا، اللہ چاہتا تو مر جاتا، اسی وقت بادشاہ جہاں کھڑا تھا زمین پہ دھنس جاتا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے فرمایا جرجیس اسے پیغام پہنچاؤ میرے کسی ولی کو کچھ نہ کہنا، میں آج ہی بارش برسا دیتا۔ سارے بولیں سبحان اللہ۔ میرے کسی ولی کو کچھ نہ کہنا، آج ہی بارش آ جائے گی۔ اور پھر رات گزری، موسلادھار بارش ہوئی، جن جن کو شکوہ تھا کہ ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، سب کے شکوے ختم ہو گئے۔ وہ صبح اٹھے اور آ کر بادشاہ کے پاس آ کر بادشاہ کو سجدہ کرنے لگے۔ جب سجدے کر رہے ہیں کہ بادشاہ آپ تو بڑے اچھے خدا ہیں نعوذ باللہ، کہ ہم نے آپ کو ایک دفعہ کہا، آپ نے وعدہ کیا بارش آ جائے گی اور بارش آ گئی، اتنے عرصے کا قحط ایک رات میں آپ نے ختم کر دیا۔ لیکن ہر انسان کے دل میں ایک ضمیر ہوتا ہے جو اسے آواز دیتا ہے۔ اگر آپ ٹیبل کے اوپر سے رشوت پکڑیں یا نیچے سے چھپا کے پکڑیں یا ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں سینڈ کروائیں، آپ کے دل میں ایک گھنٹی ضرور بجتی ہے کہ یہ رشوت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ زبان سے کہہ لیں کہ چاہ پانی ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ یہ رشوت ہے، آپ کا دل بتاتا ہے کہ یہ رشوت ہے، ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس کا بھی ضمیر بول اٹھا، اس نے کہا تو ان سجدوں کا حقدار نہیں جو تجھے کیے جا رہے ہیں، اور تو نے تو منتیں کر کے بارش برسائی ہے، یہ تیری برسائی ہوئی بارش نہیں، تو کیسے سجدے کروا کے اکڑ رہا ہے۔ اس نے سب درباریوں کو وہیں چھوڑا، اکیلا گھوڑے پہ بیٹھا حضرت جرجیس علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا، جا کر دستک دی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون ہے، وہ کہتا ہے جی بادشاہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جا بدبختہ چلا جا، اب کیا کرنے آیا ہے؟ جو تجھے چاہیے تھا وہ رب نے دے دیا، اب یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اور تیرے وہ لفظ مجھے یاد ہیں جو تو نے میرے خدا کے لیے بولے تھے کہ میں تجھے تکلیف دوں گا نعوذ باللہ، اور تو ہوتا کون ہے میرے خدا سے لڑائی کرنے والا؟ وہ بادشاہ کہتا ہے جرجیس دروازہ کھولو نا، میں تمہارے رب سے لڑنے نہیں آیا، صلح کرنے کے لیے آیا، میں اس سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا، بادشاہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور ایک سوال کیا جو اس پوری حدیث کا، پوری بات کا لب لباب ہے، آخری بات ہے اس حدیث کی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ جو تم نے مانگا تھا وہ تمہیں مل گیا، اب بتاؤ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اس نے جو بات کہی وہ کمال کی بات ہے، وہ کہتا ہے
میں نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ جو رب اپنے دوستوں کی دوستی میں آ کر دشمنوں کو بھی منہ مانگا دے دیتا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ وہ رب اپنے یاروں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان یاروں کی یاری میں آ کر یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا میرا دشمن ہے، وہ اپنے یاروں کی یاری دیکھتا ہے۔ وہ چاہتا تو نہ بارش برساتا، میں نے کیا کر لینا تھا اس کا، لیکن وہ رب جو یاروں کی یاری میں آ کر دشمنوں کو بھی نواز دیتا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کا کلمہ پڑھا جائے۔ تو یہ پوری حدیث پاک اس قدر اگر انسان اس حدیث کو سمجھ لے تو زندگی بھر کسی ولی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ آج اس طرح کے جراثیم آ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ وہ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ یہ حدیث پاک اس وقت بخاری، قرآن پاک کے بعد اہل سنت کی سب سے مستند کتاب بخاری، یہ اس وقت میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، عربی عبارت کے ساتھ پڑھ کے میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں، آپ کا دل جو ہے وہ خوشی سے مہک اٹھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر 6502 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال، کہ اللہ فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، جس حدیث کے شروع میں آ جائے نا سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ قال، اس کا مطلب ہے اگلی جو بات ہے وہ حدیث قدسی ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی زبانی اللہ کا حکم ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے مجھے کوئی اور عبادت اتنی پسند نہیں ہے جتنے مجھے فرائض پسند ہیں۔ یعنی سب سے پہلے وہ بندہ فرض پورے کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، سب سے پہلے وہ یہ چیزیں پوری کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر وہ ان کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں بھی کرتا ہے، نفل عبادتیں کر کر کے کیا ہوتا ہے وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، اللہ فرماتا ہے وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خدا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر آگے کیا کمال کا انداز ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب بھی وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور وہ جب مجھ سے کوئی پناہ مانگتا ہے شیطان کی یا دشمن کی میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں، وَمَا تَرَكْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی کام کرتے ہوئے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، مجھے کوئی کام کرتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اتنا تردد نہیں ہوتا، اتنا میں سوچ میں نہیں پڑتا، کوئی کام مجھے سوچنے پر مجبور نہیں کرتا سوائے اس کے ترددی عن نفس المومنی، سوائے اس کے کہ جب میں اپنے ایسے کسی مومن بندے کی جان نکالتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میرا ولی بن گیا ہے نا، اس کی جان نکالتے وقت مجھے سوچنا پڑتا ہے، مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی جان نکال رہا ہوں، میں اسے تکلیف دے رہا ہوں، کیونکہ جان نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی اور کام کرتے وقت میں سوچتا نہیں اتنا، تردد کا لفظ ہے، تردد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑے تردد کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ اس نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی اور کام کو کرنے کے لیے اتنا سوچ میں نہیں پڑتا جتنا اس وقت پڑتا ہوں جب میں کسی سے بندہ مومن کی جان نکالتا ہوں۔ پھر اللہ نے وجہ بھی بتا دی، اور یہ حدیث کا بالکل آخری جملہ ہے، اللہ نے فرمایا بتا دیا میں اتنا سوچ میں کیوں پڑتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یکرہ الموت وانا اکرہ ما ساءتہ،
اللہ فرماتا ہے اس لیے میں اتنا سوچ میں پڑتا ہوں کہ میرے بندے کو جب جان نکلتی ہے تو اسے چونکہ تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس تکلیف سے نفرت کرتا ہے، اور میں اپنے بندے کو تکلیف دینے سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے ایسے بندے کو تکلیف دوں، مجھے برا لگتا ہے کہ میں اسے تکلیف دوں، اور اسے برا لگتا ہے کہ اس کے جسم کو درد ہو، جب جان نکلتی ہے تو درد ہوتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ آ کے بن جاتا ہے، اس کا مطلب میں طاقتیں دے دیتا ہوں۔ وہ جگہ کسی اور پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے بڑی دور تک ہاتھ بھی پہنچا لیتے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ ان کی سماعت بھی وہاں تک پہنچتی ہے، ان کے کان بھی وہاں تک سن سکتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی وہاں تک پہنچتی ہیں، چاہیں تو سفر کر لیتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے لیے ساری زمین ایسے ہے جیسے اس ہتھیلی کے اوپر ایک رائی کا دانہ ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں چلا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، بھلا ایسا دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں غوث پاک نے اپنے پاس سے نہیں کہا، غوث پاک نے یہ حدیث پڑھ کے کہا ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، چلتا وہ ہے۔ تو جب اس کے قدموں میں رب کی طرف سے طاقت آ جاتی ہے تو بندہ چاہے تو ایک لمحے کے اوپر زمین کے ایک کونے پر ہو، چاہے دوسرے لمحے وہ زمین کے دوسرے کونے پر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ طاقت اس کی اپنی نہیں، اس کے رب کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو یہ آج میں نے اختصار کے ساتھ 2-4 حدیث سے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اور یہ کرام کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ باب شاہی کوئی نہیں، وہ اس حدیث پاک کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ اعلان جنگ کیا، میں خدا اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس نے اس سے نفرت رکھی، میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی۔ اب ضروری نہیں زبان سے بول کے رکھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں رکھے۔ بابا جی چراغ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے قریب سے گزر رہا، وہ لوگ وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دل میں سوچے ہے کیڑا شرک پہ کر دینے والا بابے رنگ کو دعا مانگنے کی ضرورت کیڑی ہے؟ زبان سے اس نے کچھ نہیں بولا، اس نے دل میں دشمنی رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے لیے دشمنی رکھتا ہے، دل میں بھی رکھ لے، اللہ فرماتا ہے میں خدا اس سے اعلان جنگ کرنے والا ہوں۔ تو خدا سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے سچا پیار کریں۔ اس مہینے کے اندر بہت سی ہستیوں کے آراس ہیں، آراس عرس کی جمع ہوتی ہے، تو میں نے جو ہے وہ اس لیے ضروری سمجھا کہ ایک جمعہ آیات کریمہ کی روشنی سے اولیاء کی شان بیان ہو جائے، اور دوسرا جمعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان احادیث پاک کی روشنی میں بیان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔